ناظرین گرامی، سینئر صحافی حبیب اکرم نے پاکستان کے موجودہ نظام کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وہ سب کچھ بیان کر دیا جس کو بیان کرنے سے بڑے بڑے صحافیوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ سینئر صحافی حبیب اکرم نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک عجیب قسم کا تماشا لگا ہوا ہے، اور یہ تماشا کوئی نیا نہیں ہے، تماشا پرانا ہے، لیکن کردار نئے آ گئے ہیں، اور یہ تماشا آج سے نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا ہے۔ لیکن اس تماشے میں ایک چیز جو مختلف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو بھی تماشا لگایا جاتا تھا، جس حکمران کو بھی کرسی سے ہٹایا جاتا تھا، لوگ اس کو یہ کہہ کر تسلیم کر لیتے تھے کہ شاید یہی ملک کے مفاد کے لیے ہو رہا ہے، اور جو ملک چلانے والے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے جو بھی عوامی نمائندہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں آیا، اس کی حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا، اور حکومت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی ہٹا دیا گیا۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی عوام ان فیصلہ سازوں کے فیصلے پر زیادہ اعتراض کرتی ہوئی نظر آئی ہو۔ جو فیصلہ پاکستانی عوام کے اوپر تھوپا گیا، پاکستانی عوام نے یہ کہہ کر تسلیم کر لیا کہ شاید اس میں ہی ملک و قوم کی ترقی یا بہتری ہوگی۔ سینئر صحافی حبیب اکرم نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بار جو تماشا لگایا گیا ہے، اس تماشے کے ہیرو کو پہلے دن سے ہی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس بار جو تماشے کا ہیرو ہے جسے جیل میں ڈالا گیا ہے، وہ ان تمام ہیرو سے مختلف ہے۔ پہلے جب کسی ہیرو کو جیل میں ڈالا گیا یا سختی کی گئی تو وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا اور گھٹنے ٹیک دیے، جس کے بعد تماشا تو ختم ہوا سو ہوا، ساتھ پوری فلم ہی فلاپ ہو گئی۔ لیکن ناظرین گرامی، اس بار جو تماشا ملک میں لگایا گیا ہے، اس کے شروع سے ہی تماشے کے ہیرو کو جیل میں ڈالا گیا، اور پہلے کی طرح یہی سوچا گیا کہ یہ والا ہیرو بھی پہلے جیسے ہیروز کی طرح بھاگ جائے گا اور ہم فلم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اب کی بار ان کا پالا ایک ایسے ہیرو سے پڑا ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوا، اور وہ ہر صورت اس فلم کو کامیاب کروا کر ہی دم لے گا۔ حبیب اکرم نے واضح کر دیا ہے کہ پہلے جب کسی بھی منتخب حکومت کو گرایا جاتا تھا تو پاکستان کی عوام یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور شاید وقت کی ضرورت بھی یہی ہے۔ لیکن اس بار سب کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس بار جس شخصیت کو حکومت سے ہٹایا گیا، اس کو نہ تو عوام تسلیم کر رہی ہے، اور نہ ہی پاکستان کی جو 65% نوجوان نسل ہے وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ فیصلہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہے، بلکہ پاکستان کی عوام اس قیدی نمبر 804 کے ساتھ اس طرح جڑ گئی ہے کہ وہ کوئی دوسرا آپشن سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اس لیے حبیب اکرم نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا وہ واحد سیاستدان ہے جس کے اوپر ہر قسم کی پابندی لگائی گئی ہے۔ میڈیا کے اوپر اس کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں دکھا سکتے، اس کے نام لینے پر پاکستان میں پرچہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود پاکستان کی عوام اس شخص سے امیدیں لگائی بیٹھی ہے۔ سینئر صحافی نے کہا ہے کہ جب ہم باہر سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے، تو پہلی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں ووٹ اس شخص کو دیں گے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے۔ پھر آگے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ووٹ قاسم کے ابا کو دیں گے۔ پھر پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ووٹ اس کو دیں گے جس کا نام لینے پر پرچہ ہو جاتا ہے۔ حبیب اکرم نے کہا کہ عمران خان کا نام اس وقت استعارہ بن چکا ہے، لوگ اس کا اصلی نام لینے کی بجائے اس کو القاب سے پکارتے ہیں، اور کیوں نہ لوگ اس شخص کے ساتھ جڑیں جس شخص نے اپنی پوری جوانی اس قوم کے نام کر دی، ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ جوانی میں ہی عطا کر دیا تھا جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ شخص اپنی قوم کا در لیے سب کچھ ٹکرا کر مارا مارا پھرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم کینسر سے مر رہی ہے اور غریب لوگوں کے پاس دوسرے ملکوں میں جا کر علاج کے پیسے نہیں، تو اس نے 10-10 روپے جوڑ کر اس ملک کو 3 کینسر ہاسپٹل دیے اور 75% لوگوں کا مفت علاج کروا رہا ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ یہاں سے باہر جانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر ڈگری کریں، تو اس شخص نے انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی میاں والی میں نمل کے نام سے بنوا دی، اور پھر اس نے پاکستانی عوام کو ایک بڑا خواب دکھایا کہ وہ پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنانا چاہتا ہے۔ اس کے خواب کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی۔ اب چاہے اسے آپ جیل میں ڈالیں، اس کے نام پر پابندی لگائیں، اس کی تصویر پر پابندی لگائیں، اس کے ساتھ دینے والوں پر پرچے کاٹیں، ظلم کی انتہا کر دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص پاکستانیوں کے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ اب یا تو آپ کو پورا نظام ننگا کرنا پڑے گا، جو کہ کافی حد تک ہو چکا ہے، یا پھر عمران خان سے معافی مانگ کر اسے دوبارہ ملک کا وزیر اعظم بنانا پڑے گا۔